اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 23 تاریخ اور عظمت ماہ رمضان کے ضمن میں شب قدر کے فضائل۔ پہلی شب قدر یعنی 18 رمضان المبارک سے کل 22 رمضان المبارک یعنی 23ویں شب قدر تک بیان کیے گئے کہ شب قدر کے فضائل کیا ہیں۔ آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان کے فضائل معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں کیا ہیں۔ حدیثیں نہیں پیش کی جائیں گی، صرف خلاصے آپ کے سامنے آج پیش ہوں گے کہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے، ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 1، یہ خدا کا مہینہ ہے۔ تمام حدیثوں کے نچوڑ کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں ماہ رمضان کی عظمت اور ماہ رمضان کی فضائل کیا ہیں۔ نمبر 1، یہ خدا کا مہینہ ہے، خداوند عالم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ برکت و رحمت اور گناہ سے مغفرت کا مہینہ ہے۔ تیسری فضیلت اس ماہ کی معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں یہ ہے کہ خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جس مہینے کا نام آیا وہ یہی شہر رمضان یعنی ماہ رمضان ہی ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے، چوتھی عظمت یہ ہے کہ اس کے دن بہترین دن ہیں اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور اس کے گھنٹے بہترین گھنٹے ہیں۔ ماہ رمضان کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ خدا نے اس مہینے میں تمام انسانوں کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ چھٹی فضیلت معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں یہ ہے کہ اس مہینے میں سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں ماہ رمضان کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں سونے پر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال قبول ہوتے ہیں، کسی اور مہینے میں قبول ہوں نہ ہوں، اس مہینے میں تمام اعمال قبول ہوتے ہیں۔ نویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں تمام دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یقیناً خلوص دل سے اس مہینے میں کی جانے والی دعائیں مقبول و مستجاب ہوتی ہے۔ 10ویں فضیلت معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں ماہ رمضان کی یہ ہے کہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں خدا کی بخشش سے محروم رہ جائے۔ 11ویں فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس مہینے میں نہ بخشا گیا وہ نہیں بخشا جا سکتا مگر یہ کہ میدان عرفات میں حاضر ہوں۔ 12ویں فضیلت یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دنوں میں ہر روز افطار کے وقت خداوند عالم 10 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کی عظمت معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں یہ ہے کہ خداوند عالم ماہ رمضان کے آخری دنوں میں ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ افراد کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہم دعا کریں، اتنے دن گزر چکے، 22 دن گزر چکے، آج 23واں دن ہے، آگے صرف اور صرف 6 یا 7 دن اور بچے ہوئے ہیں۔ ہم خدا سے دعا کریں، پروردگار ہمارا شمار ان لوگوں میں سے کرنا کہ جن کو تو نے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ 13ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے ہر شب جمعہ اور روز جمعہ 10 لاکھ افراد کو، ہر شب جمعہ اور روز جمعہ 10 لاکھ افراد کو خداوند عالم آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، جو کہ سب کے سب مستحق عذاب ہو چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اس مہینے کے ہر شب جمعہ اور روز جمعہ کو خداوند عالم 10 لاکھ ایسے افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جو سب کے سب مستحق عذاب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور آج 14ویں اور آخری فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ کے آخر میں شب روز میں اتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جن کو پورے مہینے میں آزاد کیا ہے۔ یعنی کہ خداوند عالم اس ماہ کے آخر میں، بالکل آخر میں، اور جو آخری ایام ہوتے ہیں، آخری شب ہوتی ہے، ان میں خداوند عالم اتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جن کو پورے مہینے میں آزاد کیا۔ یعنی جتنے مسلسل ایک ماہ مبارک کے رمضان سے 28-29 ماہ مبارک کے رمضان تک خداوند عالم جتنے افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بالکل آخری دن اور آخری رات میں خداوند عالم اتنے افراد کو آزاد کر دیتا ہے جتنا کہ پورے مہینے میں خداوند عالم نے آزاد کیا ہوتا ہے۔ لہذا ہم ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ خداوند عالم سے دعا کریں کہ پروردگار
پروردگار ہمارا شمار ان لوگوں میں سے کرنا کہ جن کو تو نے آتش جہنم سے نجات دی ہے۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے نہ قرار دینا کہ جو تیرے عذاب کے اب بھی مستحق ہیں۔ پروردگار ہمیں ان میں سے قرار دینا کہ جو تیرے عذاب سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اب آئیے معصومین علیہ السلام کی نصیحتیں ماہ رمضان کے سلسلے میں کیا ہیں۔ احادیث کی روشنی میں صرف نچوڑ اور خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے کہ نمبر 1، گناہوں اور برائیوں سے دور رہنے کی دعا کیا جائے۔ اس ماہ مبارک میں معصومین کی نصیحتیں کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، گناہوں اور برائیوں سے دور رہنے کی دعا کیا جائے۔ نمبر 2، روزہ رکھنے اور تلاوت کی توفیق کی دعا کیا جائے۔ نمبر 3، اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کیا جائے۔ نمبر 4، فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دیا جائے۔ نمبر 5، اپنے ضعیفوں کی تعظیم کیا جائے۔ نمبر 6، بچوں پر رحم کیا جائے۔ پھر اسے ریپیٹ کر دوں، آرام سے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، گناہوں اور برائیوں سے دور رہنے کی دعا کی جائے۔ نمبر 2، روزہ رکھنے اور تلاوت کی توفیق کی دعا کی جائے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تلاوت کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا چاہیے۔ نمبر 4، فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دینا چاہیے۔ نمبر 5، اپنے ضعیفوں کی تعظیم کرنا چاہیے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ نصیحتیں فرما رہے معصومین علیہ السلام کہ اس مہینے پہ نمبر 6، بچوں پہ رحم کرنا چاہیے۔ نمبر 7، رشتہ داروں کو نوازنا چاہیے۔ نمبر 8، زبان کو نہ کہنے کی چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 9، آنکھوں کو حرام سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 10، کانوں کو حرام آوازوں کے سننے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، یتیموں کے ساتھ مہربانی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے یتیموں کے ساتھ مہربانی کی جائے۔ نمبر 12، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ نمبر 13، ہاتھوں کو نماز کے اوقات میں دعا کے لیے خدا کی بارگاہ میں بلند کرنا چاہیے کیونکہ اوقات نماز بہترین ساعت ہیں۔ نمبر 14، روزہ دار مومن کو افطار کرانا چاہیے جس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اور گزشتہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ جو قدرت نہیں رکھتا وہ آدھے کھجور اور ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کرائے تو بھی یہی ثواب ہے۔ نمبر 15، معصوم علیہ السلام کی نصیحت بیان کی جا رہی ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے۔ معصوم علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں۔ نمبر 15ویں نصیحت یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ جو پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا سبب ہو۔ لہذا 15ویں نصیحت آپ کے سامنے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ جو پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا سبب ہے، یعنی اخلاق ہمارا پل صراط سے اچھے طریقے سے گزرنے کا سبب ہے۔ لہذا اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے۔ معصومین علیہ السلام نصیحت فرماتے ہیں کہ غلام و کنیز کی خدمت کو آسان بناؤ، خدا روز قیامت حساب کو آسان کرے گا۔ سبحان اللہ، ہم غلام و کنیز کی خدمت کو اگر آسان بنا دے تو خداوند عالم قیامت کے دن ہمارے حساب کو آسان کر دے گا۔ نمبر 17ویں نصیحت معصومین علیہ السلام کے اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے شر کو لوگوں سے روک دے تو خدا اپنے غضب کو قیامت میں اس سے روک دے گا۔ سبحان اللہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن خداوند عالم ہم سے غضبناک نہ ہو تو ہم اپنے شر کو، اپنی برائی کو لوگوں سے روک دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ غضب خداوندی ہمیں حاصل نہ ہو، غضب خداوندی ہمارے اوپر نہ آئے تو ہم اپنے شر کو، اپنی برائی کو لوگوں سے روک کے رکھیں۔ نمبر 18، جو شخص اس مہینے میں یتیموں کو عزت دے گا تو خدا اس کا روز قیامت اکرام و عزت کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روز قیامت عزت کی جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں کی عزت اس دنیا میں کرتے رہیں۔ معصومین علیہ السلام کی 19ویں نصیحت، معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس مہینے میں عزیزوں کے ساتھ صلہ رحم اور حسن سلوک کرے گا خدا اس کو قیامت میں اپنی رحمت سے متصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور 20ویں نصیحت، مستحبی نماز پڑھنے پر جہنم سے نجات کا پروانہ ملتا ہے، لہذا اس ماہ میں ہم واجبی نمازوں کے ساتھ مستحبی نماز پڑھنے کی بھی عادتیں ڈالیں۔ 21ویں نصیحت معصومین علیہ السلام کی، ہر واجب نماز ادا کرنے پر 70 واجب نمازوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، ہر واجب نماز ادا کرنے پر 70 واجب نمازوں کا ثواب خداوند عالم عنایت کرے گا۔ نمبر 22ویں نصیحت، جو اس مہینے میں قطع رحم کرے گا خدا قیامت میں اس کے ساتھ قطع رحم کرے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ ہم قطع رحم اگر کریں گے تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا قیامت میں قطع رحم ہمارے ساتھ کرے گا۔ 23ویں نصیحت معصومین علیہ السلام کی، زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں صلوات پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا عمل کا ترازو بھاری ہو سکے۔ اور آخری آپ کے سامنے پیش کروں کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا، 24ویں اور آخری معصومین علیہ السلام کی نصیحت ماہ رمضان کے حوالے سے کہ قرآن کی
تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک آیت کی تلاوت پر عام دنوں میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے۔ یعنی ہم اس ماہ میں اگر قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور عام دنوں میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو دونوں کا ثواب برابر ہے۔ لہٰذا یہ جو معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں یہ نصیحتیں پیش کی گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان نصیحتوں پہ عمل کریں تاکہ ہم واقعی اور سچے معصومین کے چاہنے والوں میں شمار کیے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔